من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ حامیم سجدہ سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے۔ آج بھی ایک فرمائش کی تکمیل کرنے لگا ہوں۔ بانی عشرہ کی پرزور خواہش ہے کہ یہ مجلس سرکار محسن علیہ السلام کے نام سے منسوب کی جائے۔ علی کا وہ بیٹا جو ابھی دنیا میں بظاہر نہیں آیا، لیکن ان کا دنیا میں ظاہر ہونا شرط نہیں، موجود ہونا شرط ہوتا ہے۔ ہاں، علی ظاہر ہونے سے بھی پہلے انبیاء کا مشکل کشا تھا۔ گھبراہٹ تو نہیں ہے نا؟ چند لمحے تمہید کے لیے اور پھر آسان منزل ہے۔ ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے اس آیت میں اپنی ایک عجیب و غریب مخلوق کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون۔ فرمایا میرے کچھ ایسے ذی وقار بندے بھی ہیں جن کے پہلو بستروں سے واقف ہی نہیں۔ جو سمجھ میں آئی بات؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے آشنا نہیں، سونا تو دور کی بات ہے، کبھی لیٹے نہیں۔ اللہ جانے کیسی مخلوق ہے، یا وہ نہیں سوتا یا یہ بندے نہیں سوتے۔ کیوں؟ یدعون ربہم، ہر وقت اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، خوفم و طمعن۔ اور یہ بات قابل غور ہے، ایک خوف کے سبب، ایک طمع کے سبب۔ حیرت تو ذہن ہونی چاہیے، اور اس کا ثبوت انہوں نے پوری طرح دیا۔ پہلے بتا دوں، یہ آیت اہل بیت کے حق میں اتری، اور خصوصاً سرنامے پر خیبر شکن کا نام لکھا ہے۔ شاہ نجف کے حق میں اتری۔ علی اور خوف، علی اور طمع عقل کے خلاف ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے ایک خوف ایک طمع، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ اپنا خوف ہو۔ علی کو اپنا خوف ہوتا تو کبھی مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ نہ کہتا کہ ما عبدتک خوفا من نورک ولا طمعا من جنتک بل وجدتک اہلا للعبادہ۔ میں نے یہ نماز نہ تیری جہنم کے خوف سے پڑھی ہے، نہ تیری جنت کی طمع میں پڑھی ہے۔ میرے اپنے غضب کا دوسرا نام جہنم ہے، میری رضا کا دوسرا نام جنت ہے۔ جھکا اس لیے ہوں کہ علی کی پیشانی کو صرف تو ہی اس قابل لگا کے جھکا جائے۔ جو تو وہ خوف اور طمع کیا ہے تمہارا؟ اس خوف میں نہیں سوتا کہ کہیں میرا ایک حبدار بھی جہنم نہ چلا جائے۔ جس ذات نے علی کو عبادت کے لیے خلق ہی نہیں کیا، سجدے کر کر کے مشیت کو خریدتا پھرتا ہے تاکہ اپنے حبدار کی نجات پکی کر لوں، اور تمہیں جنت پہنچانے کی طمع سونے نہیں دیتی۔ فرمایا یہ ہیں وہ لوگ جو بس ہر وقت مجھے پکارتے چلے جا رہے ہیں۔ اب سر اٹھانا، میں بڑی جلدی تمہید ختم کرنے لگا ہوں۔ فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ
لہم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا کہ میں نے ان کے لیے جنت میں آنکھوں کی کون سی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے۔ اللہ جانے کس کے سر سے پھسل گیا ہے جملہ اور کس کی صحن دل میں اترا ہے۔ پڑھی میں نے آیت ہے، علی بادشاہ کے لیے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک جنت میں چھپی ہے۔ فلا تعلم نفس، غالباً میں ادھر پڑھ رہا ہوں، ہاں پہلے بھی ایک دفعہ یہ موضوع میں نے ادھورا چھوڑ دیا تھا، اگر آپ کو یاد ہے تو ہاں کوشش کرنا کہ تاریخ اپنے آپ کو نہ دہرائے۔ فلا تعلم نفس، کوئی نفس نہیں جانتا، اور نفس کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنی ہے۔ تو آدم ہے یا عیسیٰ، سب پہ موت آئی، تو نہ آدم کو خبر نہ عیسیٰ کو علم کہ علی کے لیے اللہ نے کون سی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے۔ جو العظمت للہ، پلے پڑھ رہی ہے میری بات؟ اور جب امتیاز شاہ جی اسد میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے، چیلنج کر رہا ہوں میزان مصحف میں تول کر، آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹا ہے۔ میں جلدی جلدی بس 2 آیتیں تمہیں سناتا ہوں۔ جب موسیٰ کو دریائے نیل کی طاہر لہروں سے پکڑا آسیہ نے، فرعون نے کہا پتہ نہیں کس کا بچہ ہے تم نے اٹھا لیا، تو آسیہ نے کہا قرۃ عین لی ولک، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ العظمت للہ۔ آگے فرعون نے کہا نہیں بس تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ اور مزید دلیل چاہتے ہو تو سورہ فرقان پڑھنا، علی بادشاہ کی مانگی ہوئی دعا اللہ نے قرآن میں درج فرمائی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے مانگتے ہیں کیا کہ حب لنا من ازواجنا وذریاتنا من قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، پالنے والے ہمیں ازواج کے بارے میں، اولاد کے بارے میں ہماری آنکھیں ٹھنڈی رکھنا، ہمیں وہ ازواج عطا کرنا جو ہمارے معیار کی ہوں۔ یہ زیغم صرف علی نے مانگا، اور جو نیند میں ہے ایک لمحہ آنکھیں کھول کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، آدم سے لے کر تیرے نبی تک یہ شرف صرف علی کے پاس ہے، علی کے مولا کے پاس بھی نہیں، کہ علی خود بھی معصوم، بیوی بھی معصومہ۔ العظمت للہ۔ کھول کے دبے کو بلند کر کے نعرہ حیدری، دوسری بات جو سمجھ میں آگئی بات سب دوستوں کو؟ ہماری ازواج وذریاتنا، ہماری ذریت، ہماری اولاد، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہونی چاہیے، ہمارے بیٹے نوح کے بیٹوں جیسے نہیں ہونے چاہیے۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور ہم متقین کے ہی امام رہیں۔ اب یہ تو مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ کون سا فرقہ ہے جس کے گلدستہ اذان پر وہ امام المتقین کہا جاتا ہے۔ جو تو اب ذہن میں یہ ہے جو جنت میں ہے، آدم بھی جانتا ہے یا نہیں؟ بھئی ہم نے تو سن رکھی ہے
اور آدم نے دیکھ رکھی ہے. تو دیکھم جس نے دیکھی ہے وہ نہیں جانتا کہ جنت میں کیا کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ میں نے علی کی آنکھوں کی کون سی ٹھنڈک چھپا رکھی. بس نتیجہ میں تمہیں دینے لگا ہوں اور پھر تمہاری قوت خرید کی روشنی میں نے سفر کرنا ہے. جب میں خطب اہل بیت کی ورق گردانی کرتا ہوں تو جواب یہی ملتا ہے کہ علی بادشاہ جنت کی نعمت کو نعمت کیا سمجھے؟ جس کا نوکر مٹھی بھر مٹی دے وہ جنت کے پیکر میں ڈھل جائے. جس کے امتیاز شاہ جی 8ویں درجے کا نوکر خاک مٹھیوں میں بھر کے دے اور وہ جنت کی نعمتوں میں ڈھل جائے. وہ علی کوثر کو کس کتاب میں لکھے گا؟ وہ تسنیم کو کس کھاتے میں لکھے گا؟ وہ جنت کی نعمتوں کو کس کھاتے میں لکھے گا؟ جو ہی علی بادشاہ جنت میں داخل ہوگا آواز قدرت آئے گی یا علی گھبرا نہیں، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے پاس موجود ہے. پالنے والے کیا؟ فرمایا ہم تیرے بیٹے محسن کو پالتے رہے. اگر یہ خریدا ہے، الحمدللہ آج خریدار ہیں اس موضوع کے، تو پھر ایک اور تحفہ دوں، سر اٹھانا. امجد ایک حدیث ہے رسول کی اور اس کی تردید کوئی عالم نہیں کرے گا بشرطے کہ صاحب علم ہو. بھری پڑی ہیں کتابیں. رسول نے بھری پوری مسجد نبوی میں ایک دن کہا تھا یا علی اِنَّا لَكَ كَنْزًا فِي الْجَنَّةِ وَأَنْتَ ذُو قَرْنَيْهَا. اے علی تیرے لیے جنت میں ایک خزانہ چھپا ہوا ہے. جو وَأَنْتَ ذُو قَرْنَيْهَا، اور تو 2 گوہروں کا بھی مالک ہے. جو پہنچنے والوں کو خدا کی قسم میں دل سے کہتا ہوں واہ، تیرے لیے خزانہ بھی ہے، تیرے لیے 2 گوہر بھی، 2 جوہر بھی، 2 گراں قدر موتی بھی. اللہ اکبر، العظمت للہ. جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. تم نے مجھے راضی کر دیا، رسول نے کہہ دیا. اب لوگ سوچتے رہے خزانہ پتہ نہیں کوئی سونا ہوگا، کوئی چاندی ہوگی. اور دیکھا میں نام اس عالم کا لے رہا ہوں کہ مقصر پر بھی حجت ہو. شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب معانی الاخبار میں، ہاں حالانکہ میں حوالے بتایا کم کرتا ہوں، رات میرا گن مین بھی مجھ سے لڑ پڑا کہ آپ نے وہ شہزادہ قاسم کا واقعہ پڑھ کے حوالہ کیوں دے دیا، اب پڑھنے والے اپنا نام لے کے پڑھیں گے. میں نے کہا پتہ نہیں کون کون کیا کیا پڑھے گا، پڑھنے دو. تو یہ حوالہ بھی لکھ لو لوح دل پر. معانی الاخبار میں شیخ صدوق لکھ رہے ہیں کہ ان الکنز المتعارف لا یکون الا المال من ذهب وفضة ولا يكنز الا لحاجة الفقر ولا يصلحان الا لإفتقار الانفاق إليها ولا حاجة في الجنة ولا فقر ولا فاقة لأنها دار السلام من جميع ذلك ومن جميع الآفات وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. قد سمعت بعض المشايخ يذكروا أن هذا الكنز ولده المحسن. وہ فرماتے ہیں پچھلے محلے والوں کہ خزانہ کنز یا سونا ہوتا ہے یا چاندی.
ولا یقنز الا خیفت الفقر، اور فقر اور مفلسی کے ڈر سے جمع کیا جاتا ہے. ولا یصلحان الا للانفاق، خرچ کرنے کے لیے جمع کیا جاتا ہے تاکہ جب ضرورت پیش آئے خرچ کیا جا سکے. فرماتے ہیں ولا حاجت فی الجنت، جنت میں تو حاجت ہی نہیں ہے. ولا فقر ولا فاقہ، جنت میں نہ فقر ہے نہ وہاں تم یہ ہو جاؤ گے. آؤ قرآن ممبر پہ لے آؤ. این یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا. اللہ فرماتا ہے کہ کافور نامی وہ چشمہ ہے جسے مومن جنت میں خود بہا لیں گے جیسے بہانے کا حق ہے. جیسے یہاں داد دے رہے ہو گھر جا کے حلالیو سوچنا ضرور تمہیں جنت مل رہی ہے علی علی کے صلے میں. تم جنت کے چشمے بہا لو، شرک نہیں ہوا. اگر علی کہے فجر تو عیونہا کہ زمین کے چشمے جاری کرنے والا میں علی ہوں، شرک کیوں ہو جاتا ہے؟ جو سیدہ مومنوں کے رنگوں میں ماں کا مقدس دودھ چھلکتا روا دوا ہے. ماں کا مقدس دودھ کا حق ادا کرے، علی ولی کا استقبال کرے، دونوں ہاتھ دونوں پنجوں پر کھڑے ہو کر نعرہ حیدری. واہ بھائی واہ. ہاں وہ دونوں ہاتھ ہی ٹھیک ہوتے ہیں حافظ. ہاں استقبال تو پھر تو ہم ساری زندگی کھڑے رہیں. ہاں پھر بھی علی ولی کے استقبال کا حق ادا نہیں ہوتا. ہاں یہ اسی خاندان کا کام ہے حافظ. میرے بارے میں مولا کا لقب قائم کیوں ہے؟ قائم کے معنی کیا ہے؟ کھڑے رہنے والا. مجھے اس علم کے پھریرے کی قسم، بطول کی چادر کی قسم، قائم امتیاز شاذ لقب ہی اس لیے ہے جب سے اللہ نے اسے خود سے الگ کیا آج تک بیٹھا نہیں بس کھڑا ہے. جو ہاں تو فرمایا جنت میں تو نہ حاجت نہ فقر نہ فاقہ نہ ضرورتیں. پھر خزانہ کیسے؟ فرماتے ہیں میں نے اپنے مشائخ سے یہ سنا ہے کہ وہ کنز، وہ خزانہ جو جلی نے علی کے لیے چھپا رکھا ہے وہ علی کا بیٹا محسن ہے. ذرا مجھے حق ہے میں یہاں ایک جملہ بولوں. رسول نے کہا کیا تھا؟ ایک بات بعد میں بھی کرنی ہے، ایک پہلے رسول نے کہا اِنَّا لَكَ كَنْزًا، اے علی تیرے لیے ایک کنز ہے جو جنت میں چھپا ہوا ہے. میں نے چھپے ہوئے کنز ہی دو دیکھے. یا اللہ کہتا ہے کن تو کنزًا مخفیًا. جو اللہ اکبر. یا اللہ کہتا ہے میں کنز مخفی تھا، یا رسول کہہ رہا ہے تیرا بیٹا محسن کنز مخفی ہے. اور جس علی کا چھوٹا بیٹا صفات کبریائی میں شریک ہے، علی کیا ہوگا؟ اللہ
غیب کی قسم، زمانہ جان ہی نہیں سکا کہ محسن ہے کیا، کیونکہ دنیا سچ یہ سمجھتی ہے کہ دنیا میں بندہ آئے، وقت گزارے، پھر فضیلتوں والا ہوتا ہے. ایسا نہیں. تو بابا اس خاندان کے بارے میں تو یہ ہے کہ جب سے اللہ نے انہیں اپنی ذات سے صادر کیا، ان کی عمریں تب سے شروع ہوتی ہیں. سمجھ آئی؟ ان کا دنیا میں آنا نہیں. آدم کو علی نے جب ہوا ملائی دنیا میں تھا؟ بولو. جب نوح کی کشتی کنارے لگائی دنیا میں تھا؟ جب ابراہیم پہ آگ گلزار کی دنیا میں تھا؟ جب داؤد پہ لوہا موم کیا دنیا میں تھا؟ جب سلیمان کا تخت ہوا میں اڑایا دنیا میں تھا؟ جب خود اپنے رسول کی حفاظت کی، بات آگے سامنے کر دوں. نجومیوں نے حساب لگا لیا تھا تمہارے رسول کی آمد کا کہ ایک رسول آنے والا ہے، بسم اللہ. تو جب وہ آئے گا سارے دین مٹ جائیں گے. یمن کی ملکہ تھی، کیا ہوا؟ نام تھا زرقا. زرقا اس کو بھی نجومیوں نے بتایا کہ ایک رسول ابھی آیا نہیں، ابھی ماں کے درج عصمت میں پوشیدہ ہے. اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑکی. اس نے ایک عورت کو خریدا، کہا 1,00,000 اشرفی دوں گی سونے کی خالص، کسی طرح مکے جا. خانوادہ بنو ہاشم میں آمنہ نامی ایک خاتون ہے، اس کی نوکرانی بن. یہ زہرآلود خنجر ہے، تنہائی میں جب موقع ملے پیٹ میں خنجر اتار دینا. لے کے آ گئی. بات لمبی ہے، میں چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. مشاتگی کی نوکری ملی. بی بی کی بلا تشبیہ کنگھی کیا کرتی تھی. ایک دن گھر میں اتفاق سے کوئی بندہ نہیں، دائیں بائیں دیکھا کہ آج موقع ہے. اس نے اپنے گریبان سے چھپا ہوا خنجر نکالا، بس بلند کیا. یہ سامنے یا علی لکھا ہوا ہے، اسی کی قسم. خارجت من الجدار یدن فیہا صوت، دیوار سے ایک ہاتھ نکلا جس میں چابک تھا. دیوار سے آگا جی ہاتھ نکلا، اس میں چابک. تکنا ملونا، تکنا نام تھا اس عورت کا. اس کے ہاتھ پہ پڑا اور جو آواز آئی، اللہ جانے کون عرش پہ میرے ساتھ اڑے گا، کون پاتال میں اترے گا. آواز آئی ایتھا الملعون اردت السوء للذی وصیہ اقرب منک من وریدک. او ملعون عورت، اس محمد کو مارنا چاہتی ہے جس کا وصی تیری شہرگ سے بھی قریب رہتا ہے. اس لیے میرے بچے کہ جس چیز کو زمانہ خدائی سمجھتا ہے وہ علی کی بخشی ہوئی خیرات ہے. جو اپنے مولا کا مددگار، جو اپنے والد کا کعبے میں آنے سے پہلے مددگار، جو اپنی والدہ کا دنیا میں آنے سے پہلے مددگار.
سمجھ میں آ گئی بات ہے؟ باپ کو الگ صحرا میں بچایا، ماں کو چشمہ غرب پہ 2 سال کا تھا، بس 1 منٹ میں بات کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ گھر میں جیسے بچے دوڑتے ہیں، دوڑ رہے ہیں، خانوادہ بنی ہاشم کی کچھ مخدرات محترمات بھی تشریف فرما ہیں۔ بی بی نے دیکھا، یا علی آرام سے بیٹھ، ماں کا حکم سمجھ کے تھوڑی دیر رک گئے، پھر دوڑنا شروع کر دیا۔ تو کہا، یا علی میں نے جو تمہیں روکا ہے، آرام سے بیٹھ، پھر بیٹھ گئے، پھر دوڑنا شروع کر دیا۔ اب بی بی نے لہجے کے تیور بدلے، یا علی میں تجھے بار بار کیا کہہ رہی ہوں، سمجھ میں نہیں آیا؟ مسکرا کے کہا، اماں بڑوں سے بڑے اونچے لہجے میں بات نہیں کی جاتی۔ بی بی مسکرائی کہ شاید مذاق کیا ہے۔ انت اکبر منی سنن، تو مجھ سے بڑا ہے، آنے دے اپنے بابا کو، بتاؤں گی۔ فرمایا انا اکبر منہ ایضا، اماں آپس کی بات ہے، میں ابا سے بھی بڑا ہوں۔ یاری کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا نسیت عین الغرب، چشمہ غرب بھول گیا۔ اب بی بی چونکی ہے، من انبا کا بہذا، کہ تجھے چشمہ غرب والا واقعہ کس نے بتایا؟ کہ پہلے آپ تصدیق کریں، آپ اپنی کچھ سہیلیوں کے ساتھ، کچھ نوکرانیوں کے ساتھ چشمہ غرب پہ تھیں، اذا بالاسد، شیر نکلا، باقی سب بھاگ گئیں، آپ چند شیروں کے رشتہ دار تھیں، آپ بھاگی نہیں۔ آپ کا رشتہ شیروں سے تھا، آپ نہیں بھاگی۔ آپ کا ایک خاندانی ورد تھا، آپ نے دل میں وہ ورد کیا، یا فورس الحجاز ادرکنی۔ تو اماں جان ایک سوار آیا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے شیر کو نیزہ مارا، شیر مر گیا۔ سوار جانے لگا، آپ نے کہا رک، میں خانوادہ ہاشم کی آبرو ہوں، ہم کسی کا احسان رکھتے نہیں۔ آپ نے اپنا گلو بند سوار کی طرف پھینکا، سوار نے وہ ہوا میں سے اپنے ہاتھ میں لے کے جیب میں رکھ لیا۔ یا علی لگتا ہے جیسے تو دیکھ رہا تھا، تجھے بتایا کس نے؟ لفظ ادخل یدہ فی جیبہ، علی نے جیب میں ہاتھ ڈال کے کہا پہچانیے یہی ہار تھا۔ ارادے تو ان کا دنیا میں ظاہر ہونا شرط نہیں ہوتا بھائی، تو یہی کچھ سرکار شہزادہ محسن کے ساتھ ہے۔ زمانے نے سمجھا نہیں، میں نے ان کی ذہنوں کی زمین تیار کی، جیسے ایک قابل کسان پہلے ہل چلاتا ہے، طول میں، پھر عرض میں، پھر سہاگا پھیرتا ہے، مطمئن نہ ہو پھر ہل چلاتا ہے۔ تخم ریزی اس وقت تک نہیں کرتا جب تک مطمئن نہ ہو۔ اب امید ہے کہ تمہارے ذہنوں کی زمینیں جو ہیں وہ زرخیزی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گی۔ آؤ ذرا حدیث کی طرف پھر چلیں۔ یا علی انا لکا کنزن فی الجنت وانت ذو قرنیہا، اے علی ایک تو تیرا خزانہ ہے جو یہاں ہے، وہ خدا کی قسم یہاں نہیں رہے گا، بلکہ اسے 5 سال تک نشہ ولا اتر جائے۔ تو غضنفر نے محسن کی بدداہی کی ہی نہیں ہے۔ سر اٹھانا، اے علی ایک تو تیرا وہاں خزانہ ہے، اور دوسرے 2 گوہر ہیں، 2 موتی ہیں۔ زیغم کتابوں میں ہے کہ 2 موتی حسن و حسین ہیں۔ اب ذرا میزان لگا، حسن 1 موتی، حسین 1 موتی، اکیلا محسن خزانہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ جانے اس ذات میں فرق کیا چھپا ہے جو اکیلا خزانہ ہے۔
ہاں جس زمانے میں وہ ظاہر ہونا چاہ رہا تھا، میں جھلک دکھائی اور غائب، وہ زمانہ شاید اس کے لائق نہیں تھا۔ دیکھو فرق بیگم ہوگا زمانے میں، یہ میں کئی دفعہ تمہیں بتا چکا ہوں کہ جب تمہارا امام آئے گا کعبے کی چھت پہ، آقا جی اذان دے گا اور اذان کے بعد وہی کھڑے کھڑے بلا تشبیہ یوں ہاتھ پھیرے گا ہوا میں، کائنات کے ہر مومن کے سر پہ سایہ آ جائے گا ہاتھ کا، عقلیں کامل ہو جائیں گی، پھر جو بات آدم سے برداشت نہیں ہوئی تم کر لو گے۔ اور اس وقت پھر محسن ظاہر ہوگا کہ یہ میرا زمانہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ ہاں دیکھو بظاہر خود یہ مرحلہ سخت سے گزرے ہیں، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے نا کہ سخت سے گزرے ہیں، اور تاثیر دیکھو، جیسے اللہ خود نہیں کھاتا، کائنات کھا رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جناب محسن کے ساتھ خود ساکت، اور آؤ آج کے بعد بے شک تجربہ کر لو، جس کے بچے ساکت ہو جاتے ہوں، دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس سخت کو روک نہ سکتا ہو، منت مان لے کہ اگر میرا بیٹا ہوا تو نام محسن رکھوں گا، جی آسمان الٹا پھر سکتا ہے، نئی لوح محفوظ بن سکتی ہے، بچہ ساکت نہیں ہوگا۔ اللہ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ آؤ پھر پتہ نہیں کب مولا چاہے گا کہ اس پاک ذات کا ذکر ہوگا، اللہ، مگر اس سے پہلے ایک بات آئی اور خدا کی قسم الہام کی طرح آئی، میری طرف دیکھنا۔ یہ تو جانتے ہو حضرت آدم نے دعا مانگی تھی اور وہاں سے پتہ چلا تھا کہ الہی بحق محمد وانت محمود، تو ہمیں پتہ چلا کہ محمد مشتق ہوا ہے محمود سے، جاگتے رہنا، الہی بحق علی وانت الاعلی، تجھے علی کا واسطہ تو اعلیٰ ہے، پتہ چلا کہ علی مشتق ہے بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات، پتہ چلا کہ فاطمہ مشتق ہے فاطر سے، جاگتے رہنا خدا کے لئے، قبر والو تم بھی، بحق الحسن وانت المحسن، پالنے والے تجھے حسن کا واسطہ اور تو محسن ہے، وَبِحَقِّ الْحُسَيْنِ وَأَنْتَ قَدِيمُ الْإِحْسَانِ، جو بڑے تھے ان کو نام مشتق کر کے دیا، یا عرش پہ وہ محسن ہے یا فرش پہ یہ محسن، شہزادے کی زیارت میں یہ جملہ ہے، شہزادے کی زیارت ہے میں امتیاز شاہ جی الگ سے زیارت ہے، اس میں یہ جملہ ہے السلام علی من اسمہ اسم اللہ، سلام ہو اس پر جس کا نام اللہ کا نام ہے، جو اللہ کے نام میں شریک ہوں۔ اور دیکھم آج اسد مجھے پھر نشہ ہو رہا ہے، سورہ مریم میں اللہ کہہ رہا ہے حل تعلم لہو سمیہ، کیا تمہیں اللہ کا کوئی ہم نام معلوم ہے؟ اللہ عظمت للہ، سمجھ میں آئی بات؟ کیا تمہیں اللہ کا ہم نام؟ پالنے والے دو تو ہمیں معلوم ہیں، یا تو علی ہے یا میرا مولا علی ہے، اور پھر اس کے بیٹے کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، یا تو محسن یا یہ۔ اللہ اکبر، کیا کیا بیان کروں،
امجد کیا کیا رہنے دوں. خدا کی قسم اب 1001 در میرے سامنے جو ہے سرکار محسن کے فضائل کا کھلا ہے. ذریت ابراہیم کا ذکر کیا ہے اللہ نے کہ ہم نے ابراہیم کو اسماعیل دیا اور اسحاق دیا. اسماعیل اور اسحاق کا ذکر کر کے پھر اللہ نے ایک بات کی ہے, اگر آپ نے جاگ کے سن لی ورنہ میں آگے گزر جاؤں گا. فرماتے وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. شہزادہ محسن پاک اپنے بابا کے کوچے ولایت کے سگ کو توفیق دے کہ تیرے بابا کے حبداروں تک حق پہنچائے اور یہ حق کا ہتھوڑا برداشت کریں. فرمایا ہم نے اسماعیل کو بھی برکت عطا کی, اسحاق کو بھی برکت عطا کی. اسماعیل کی نسل میں محسن ہے اور اسحاق کی نسل میں ظالم ہے. اللہ اکبر. کتنی بولتی ہوئی آیت ہے, کتنی بولتی ہوئی آیت. اس کی نسل میں محسن, محسنین نہیں, ایک محسن, اور دوسرے کی نسل میں ظالم. ائمہ کے الگ الگ قنوت ہیں. تمہارے 12 امام ہیں نا, ہر امام قنوت الگ پڑھتا تھا. جو تمہارے زمانے کے امام نے قنوت پڑھی ہے پتہ ہے وہ کیا ہے؟ الہی ذمہ داری حرف حرف کی, یہ امام زمانہ کا قنوت ہے. اور جس دن سے زغم پتہ چلا ہے ہر نماز میں نے اسے پڑھا ہے. الہی بحق فوت متا و ابیہا و باولہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. پڑھنے والے تجھے فاطمہ کا واسطہ اور اس کے باپ کا, فاطمہ کا واسطہ اور اس کے شوہر کا, فاطمہ کا واسطہ اور اس کے بیٹوں کا, فاطمہ کا واسطہ اور اس میں چھپے ہوئے راز کا. عظمت للہ. وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا, جو راز تو نے بی بی کو ودیت کیا. اور خدا کی قسم جب میں نے کتب اہل بیت میں اس کی تحلیل اور تشریح دیکھی تو یہی جواب ملا کہ جو راز حقیقت فاطمیہ میں چھپا ہے وہ محسن ہے. بزرگم دو باتیں اور سمیٹ دیتا ہوں میں اپنے بیان کو, صرف 2 باتیں سن لو. پہلی, علامہ مہدی فاطمی نے جملہ لکھا ہے, فرماتے ان المحسن شہید الولایت, کہ یہ جو محسن ہے یہ در حقیقت شہید ولایت ہے. نہیں سمجھے بات؟ یہ اپنے بابا کی ولایت پر شہید ہوا ہے. سر سے تو نہیں گزر گئی بات. علی کی ولایت پر شہید ہوا ہے محسن. اب علی بادشاہ کے مقدر سے لڑائی حضور کیا ہو سکتی ہے؟ بڑی بڑی قربانی علی ہے, علی نے جلی سے. تمہارے رسول سے پوچھا گیا تھا کہ لِأَيَّ إِلَّةٍ لَمْ يَبْقَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَدٌ. مولا یہ تو بتائیں کہ اللہ نے رسول کو بیٹا دے کے مار کیوں لیا؟ تھک گئے ہو تو بس کروں. ہاں ادھر وہ بھی مزہ کر رہا ہے, تم نہ کرنا. کیوں نہیں باقی بچا رسول کا بیٹا؟ دیا بھی پھر لے لیا, نہ دیا ہوتا. جاگنا. میرے مولا نے دیوار کا تکیہ چھوڑا اور مسکرا کے فرمایا لو کان حیا لکان احق بالخلافت من امیر المومنین. فرمایا اگر رسول کا بیٹا زندہ رہتا علی سے زیادہ حقدار خلافت ہوتا, اور غیرت الہی کو گوارا نہیں تھی کہ علی کا کوئی حصہ دار ہو.
पहले बड़ी बात, और जिस खुदा को अली के मुकाबले में रसूल का बेटा बर्दाश्त नहीं, वो ऐरों गैरों की औलाद को बर्दाश्त करेगा? है? ये बात अक्ल में आने वाली नहीं। तो फरमाते हैं ये शहीदुल विलायत है। मोहसिन भी अपने बाबा की विलायत पर कुर्बान हुआ। फयकून वजीहन व बाबन लिल हवाइज इलल्लाह का इब्ने अखीह अली अल असगर फहुव यफ्तहुल मुगलकात वल मोसिरात अल कबीरत बेअनामिल हित्ताहिरत सगीरत। फरमाया दुनिया वालों, ये अली का वो बच्चा जो अभी दुनिया में आया नहीं, बारगाह इलाही में बड़ी आबरू वाला है। वजीह है, साहिब वजाहत है, अल्लाह के यहाँ इसकी बड़ी आबरू है। वबाबन लिल हवाइज इलल्लाह, और ये अल्लाह की तरफ बाबुल हवाइज है। का इब्ने अखी है अली अल असगर, अपने भाई के बेटे अली असगर की तरह। फहुव यफ्तहुल मुगलकात वल मोसिरात अल कबीरत बेअनामिल हित्ताहिरत सगीरत। तवज्जो फरमाते हैं वो मुश्किल गिरा जो किसी से न खोल सके, मोहसिन नन्हे नाखूनों से खोल लेता है। समझ में आ गई बात दोस्तों? हाँ एक बात और देखम ये भी, मेरी तो क्या जुर्रत, इंसान का ज़ाती कमाल तो है ही कुछ नहीं। हाँ, जब तक इल्म बांटने वाले की मंशा और बख्शी हुई खैरात ना हो, कागज़ की स्याही धब्बों में बदल जाती है, लिखी हुई सतरों से बंदा अंधा हो जाता है। और जब वो समझाने पे आते हैं, खुदा की कसम ख्याल इल्हाम बन के सीने पे सावन की याला बारी की तरह वारिद होते रहते हैं। आज जगम इन दो अलमों के दरमियान खड़े होके सदियों से जो राज उलमा से नहीं खुल सका, वो चुटकियों में गज़नफर तेरे मजमे को खोल कर तोहफे में देने लगा है। और राज पहले बता दूं कि कौन सा राज खोलने लगा हूं। ये तो जानते हो ना कि तुम्हारी बड़ी बीबी चंद दिन बाबा के बाद दुनिया में रही। कानत असरा लहूकन बे अबीहा, सबसे ज्यादा सुरअत से, जल्दी से जाके बाबा से मिल गई। वजह बज़ाहिर 18 बरस उम्र बनती है बीबी की, सबब क्या है? यहां नहीं, अगर दिल नहीं चाह रहा तो फिर कभी, क्योंकि इस मसले को ये खुदा की कसम बड़े बड़े जुगादरियों के समझ में नहीं आया, और मैं आपको समझाने लगा हूं। फकत समझना नहीं, मैं तो समझा हुआ हूं, तुम्हें समझाने लगा हूं। सर उठाना, ये अभी 2 मिनट से पहले ये राज तुम्हारी झोली में याकूत अहमर की तरह, किबरीत अहमर की तरह गिरेगा। क्या न बज़ाहिर बीमारी थी, नूह 950 साल जख्मी होके जी सकता है। ओए ओए ओए, बैठे हो, जंगल में तो नहीं बढ़ रहा मैं। 950 साल रोज पत्थर खाता, रोज जख्मी होता, वो जिंदा रह सकता है। रसूल की बेटी 10-20 बरस भी नहीं रह सकती थी, फिर क्यों चली गई? तवज्जो, हदीस है रसूल की कि जो मोमिनीन के छोटे बच्चे मर जाते हैं, शीर खार हैं, या जो साकित हो जाते हैं, हदीसों में जगम कि जो बच्चा साकित हो जाए उसका भी नाम रखो। हाँ हाँ, क्योंकि जिस बच्चे का नाम नहीं होगा वो कयामत के मैदान में हैरान होकर अपने माँ बाप को ढूंढेगा। खुतबा निकाह में निकाह खान ये पढ़ता नहीं रसूल का फरमान
کہ تناکہو و تناسلو و تقصرو فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامت ولو بالسقط۔ رسول نے فرمایا کثرت سے بچے پیدا کیا کرو کیونکہ میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا، حتیٰ کہ جو بچہ ساکت ہو گیا ہوگا اسے بھی امت میں لکھواؤں گا۔ تو ساکت ہونے والے بچے یا شیر خار بچے جو مومنین کے مرتے ہیں، وہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ طوبہ کے نیچے، درخت طوبہ سنا ہے نا، اس کے نیچے حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم کی ڈیوٹی ہے، وہ ان بچوں کو پالتے ہیں۔ بس میں نتیجہ دینے لگا، نتیجہ دینے لگا ہوں۔ جو مومن کا بچہ چاہے وہ آدمی کا ہو یا آدم کا، پالنا ابراہیم اور سارہ نے ہے۔ جو ہی محسن عرش پہ پہنچا آواز قدرت آئی ابراہیم اور سارہ کا، یہ مرتبہ کہاں کہ تیرے محسن کو پالیں، بطول تو خود آ جا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو اس لیے جلدی جانا پڑا بی بی کو، جس کی رضاعت کے لیے بطول جائے۔ اللہ جانے نگاہ کبریائی میں اس کا مقام کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے۔ بس ایسی حقیقتوں کو سوچا نہیں جاتا، انہیں راز الہی، اسرار الہی کہہ کر مان لیا جاتا ہے۔ میں یہیں سے سوچ لو، رسول نے علی سے کہا یا علی انت سر اللہ فی العالمین، اے علی تو عالمین میں اللہ کا راز ہے۔ اور خود فرمایا ان لنا سرا مقنعا بالسر، ہمارا ایک راز ایسا بھی ہے جو پردہ بھی راز کا کرتا ہے۔ تو راز کا پردہ کرنے والا راز دونوں ماں بیٹیاں ہیں، بطول اور شام والی۔ علی اللہ کا راز، اللہ کے راز کا راز بطول اور بطول کا راز محسن۔ اور میں نے پڑھ رکھا ہے کتابوں میں، ذات واجب کی قسم، کہ جب تمہارے امام کا ظہور ہوگا، بس ختم ہو گئی بات، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو، میں تم سے راضی، شاہ نجف تم سے راضی ہو، سرکار محسن علیہ السلام کی ذات تم سے راضی ہو۔ ہاں، اب کم از کم آئندہ اس شہزادہ امکان سے توسل کرنے میں تمہیں لطفی کچھ اور آئے گا۔ ہاں، بلکہ چلو یہ بھی بتا ہی دوں، امیر کائنات سے مانگنا ہے، اس کے تو عادی ہو۔ ویسے تو ان کے جانور بھی حاجت روا ہیں، مگر 5 باب الحوائج اللہ نے بنائے ہیں نا، یعنی حضرت مسلم پہلے باب الحوائج ہیں، دوسرے امیر کائنات، تیسرے سرکار موسیٰ کاظم، چوتھے سرکار وفا، 5ویں شہزادہ علی اصغر۔ یہ ترتیب یہی ہے، یہ نہیں کہ ان میں خدا نخواستہ کوئی کمزور ہے، مصلحت نہ دے، مصلحت بھی تو ہوتی ہے، تو پھر آخر میں علی اصغر، اور جو یہاں سے بھی نہ ملے وہ محسن سے مانگ لینا۔ جو العظمت للہ، العظمت للہ۔ تو بس میں کہنے لگا تھا کہ جب تمہارے زمانے کے امام کا ظہور ہوگا، جس کو چھو جائے تو آگے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، تخت پہ بیٹھا ہوگا تیرا امام، آواز دے گا کائنات کا ہر مظلوم آج میرے دربار میں آ سکتا ہے، جس ظالم نے اس کا حق مارا ہے میں مہدی دوراں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے اس کا حق دلواؤں گا۔ ایک دائیں بائیں عباس کے علم ہے، میں نے یہی پڑھا ہے کہ 2 پردہ دار بیبیاں ظاہر ہوں گی،
ایک کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، دوسرے کا نام بطول عذرا ہے، اور خدیجۃ الکبریٰ کے ہاتھوں پر ایک بچے کی لاش ہوگی، پہ رکھ کر کہے گی مہدی تو نے خود مظلوموں کو آواز دی ہے، میرا پہلا مقدمہ یہی ہے، محسن کو مارا کیوں گیا؟ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ ہاں، میں نے کوئی طویل و عریض نہیں پڑھنا، بس یاد دہانی کرانی ہے تمہیں اور چلے جاؤ۔ میں نے کہا نا کہ شہید ولایت ہے، اور کیسے رسول دنیا سے چلا گیا، صرف اپنے تصور قدے سے رابطہ رکھنا۔ چونکہ تمہاری سوچ سے پہلے میں ممبر خالی کرنے لگا ہوں، سارا دن بطول نے انتظار کیا کہ کوئی مجھے بابا کا پرسہ دے۔ کتابیں بتاتی ہیں دن گزر گیا، کوئی نہیں آیا۔ دوسرے دن بطول نے انتظار کیا، کوئی نہیں آیا۔ تیسرے دن بطول نے انتظار کیا، کوئی نہیں آیا۔ جس نے شہید ولایت کا ماتم کرنا ہے وہ ایک لمحہ دیکھے میری طرف۔ تیسرے دن شام کے وقت دروازے پہ آوازیں آئیں، پرسے کو ترسی ہوئی بی بی تڑپ کے کہتی ہے، حسن دروازے پہ جا کے دیکھو، لگتا ہے کوئی مجھے بابا کا پرسہ دینے آیا ہے۔ پنڈی والوں، حسن نے دروازہ کھولا، تڑپ کے جلدی سے بند کیا، رو کے کہا اماں یہ عجیب پرسے والے ہیں، لکڑیاں بھی لے آئے ہیں، دروازے پہ آگ بھی لے آئے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اگر علی باہر نہ آیا تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں تمہیں دعائی دے سکتا ہوں، یقیناً سرکار محسن کی روح بھی موجود ہے اور بطول عذرا بھی سن رہی ہے اپنے شہید بیٹے کا ذکر۔ بطول تڑپ کے اٹھی، دروازے پہ آئی، کہا ابھی تو میرے بابا کی قبر کا گارا خشک نہیں ہوا، ابھی تو میرے بابا کے کفن پہ پڑی ہوئی خاک نہیں چھڑی، میرے دروازے پہ آگ لے کے آ گئے ہو۔ اگر میں کتابوں کے لفظ پڑھ دوں یا خود مر جاؤ گے یا مجھے مار دو گے، اللہ جانے دروازے پہ ہوا کیا۔ بطول زمین پہ گری، پکار کے کہا فضا میرا محسن مارا گیا، فضا جس کا نام میرے بابا نے رکھا تھا وہ محسن شہید ہو گیا، فضا بطول کی 3 پسلیاں ساتھ شہید ہوئی، فضا بطول کی بیٹی زخمی ہو گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بار الہ مجلس اعلیٰ کو منظور و مقبول فرما، بانی عشرہ کے مسائی کو شرف قبولیت سے مشرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل فساد فرما، ہماری یولیدہ بیانی قبول فرما، جو ان بے اولاد ہیں اولاد نرین عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دستن کی تنگ دستی دور فرما، جو بیمار ہیں شفا کاملہ، ایک بچہ عمار علی ہے اسے شفا کاملہ صحت عاجلہ مراد فرما، جو بے گناہ قید ہے رہائی عطا فرما، جمیع مومنین مومنات کے جو حاجات و قضایا عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما، ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیم وحفظ مقاعد مناصر مدلیل معینہ حتی تسکنہ ارضک طبعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا وانک انت السمیع العلیم بجاہ محمد واہل بیتہ الطیبین۔